اللہ کے ببرکت نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام سہی عرفان محبت عام نہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے تصوف کی اصطلاح میں معرفت کا۔ تصوف کی اصطلاح میں معرفت سے مراد الہی حقائق اور اسرار کی گہری اور براہ راست شناخت اور پہچان ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جس پر پہنچ کر صوفی خدا کی ذات، صفات اور اسماء کو براہ راست اور واضح طور پر پہچاننے لگتا ہے۔ معرفت کا مطلب محض علم حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ خدا کے ساتھ ایک گہرا اور ذاتی تعلق قائم کرنا ہے۔ تبھی ہم ان لوگوں کو ولی اللہ کہتے ہیں یا اللہ کا دوست کہتے ہیں۔ معرفت لفظ جو ہے عربی لفظ عرفان سے نکلا ہے، ماخوذ ہے، جس کا مطلب جاننا، پہچاننا، آگاہی حاصل کرنا۔ تصوف میں معرفت ایک روحانی علم حاصل کرنا ہے جو کہ صوفی کے دل اور روح میں خدا کی روشنی اور محبت کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ معرفت حاصل کرنے کے چند طریقے ہیں، جس میں پہلا طریقہ تزکیہ نفس، دوسرا مراقبہ اور ذکر، تیسرا مجاہدہ، چوتھا صحبت صالحین، پانچواں استغراق فی اللہ۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ پہلا تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس معرفت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ صوفی اپنے نفس کو پاک کرے، اس میں دنیاوی خواہشات سے دوری حاصل کرے، نفس کے منفی جذبات کو کنٹرول کرے، دنیاوی خواہشات کو کنٹرول کرے، اور اخلاقی اور روحانی پاکیزگی شامل ہے۔ یہ حوالہ ہے احیاء العلوم الدین از امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرا جو طریقہ ہے معرفت کو حاصل کرنے کا وہ ہے مراقبہ اور ذکر۔ مراقبہ اور ذکر الہی معرفت کے اہم طریقے ہیں۔ ذکر الہی کی معرفت حاصل کرنے کے اہم طریقے ہیں۔ صوفی ذکر کے ذریعے خدا کی یاد میں مشغول رہتا ہے اور مراقبے کے ذریعے اپنے توجہ کو خدا کی طرف مرکوز رکھتا ہے۔ یہ حوالہ ہے کشف المحجوب از حضرت بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ تیسرا ہے مجاہدہ۔ مجاہدے سے مراد صوفی کی اپنی روحانی ترقی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد۔ اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر عبادات کے ذریعے اپنی روح کو مضبوط کرنا شامل ہے۔ چوتھا طریقہ جو ہے وہ ہے صحبت صالحین۔ صالحین کی صحبت یعنی نیک اور پارسا اور اپنے پیر طریقت کے ساتھ وقت گزارنا۔ معرفت کا حصول کا بہترین طریقہ ہے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، دوسرے اولیاء اللہ کے ساتھ وقت گزارنا۔ یہ معرفت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ان کی صحبت میں صوفی روحانی تجربات اور تعلیمات حاصل کرتا ہے۔ یہ حوالہ ہے حوالہ فتوحات المکیہ از ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پانچواں طریقہ جو ہے وہ ہے استغراق فی اللہ۔ استغراق فی اللہ سے مراد خدا کی ذات میں مکمل طور پر مخوع ہو جانا، اللہ کی ذات میں غرق ہو جانا۔ یہ مقام صوفی کے دل میں خدا کی محبت اور قربت کی پہچان ہے، جہاں صوفی اپنے آپ کو رب کی مرضی کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں رہتی، اس کے دل سے دنیاوی ہر قسم کی خواہشات نکل جاتی ہیں، تو تب جا کے ایک صوفی کو معرفت حاصل ہوتی ہے۔ صوفی بننے سے پہلے آپ کو سالک بننا پڑتا ہے، اور سالک بننے کے لیے آپ کو ایک پیر طریقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور پیر طریقت کے بغیر تصوف کی پہلی سیڑھی تک بھی نہیں پہنچا جا سکتا۔ تصوف کو سمجھنا،
تصوف کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ استغراق فی اللہ کا حوالہ میں نے مذہب التصوف از کلابازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے دیا ہے۔ معرفت کی 5 اقسام ہیں پھر۔ پہلا ہے معرفت ذات، تیسرا معرفت صفات، چوتھا معرفت افعال، پانچواں معرفت اسماء، اور معرفت احوال۔ میں نمبر میں شاید غلط ہو جاؤں، پھر میں بتا دیتا ہوں آپ کا۔ معرفت ذات، معرفت صفات، معرفت افعال، معرفت اسماء اور معرفت احوال، یہ 5 اقسام ہیں۔ اس پر ہم اگلی ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ میں رخصت چاہوں گا اس خوبصورت بات کے ساتھ۔ ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔